فرعون اور قارون یہ اس دنیا کے سب سے ناکام ترین اور بدبخت انسانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو میں اگر یہ پوچھوں کہ ہم مسلمانوں میں سے کون ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حشر نعوذ باللہ قیامت والے دن فرعون اور قارون کے ساتھ کیا جائے، تو آبویسلی کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ لیکن میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم میں سے 80% لوگ جو ہیں وہ ان کا طرز عمل، ان کا ایکشن وہ یہی چاہتا ہے۔ بے شک ہم اپنی زبان سے اس کا انکار کریں، لیکن ہمارے ایکشن، ہمارے اعمال یہی چاہتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایکسپیریمنٹ چھوٹا سا کریں۔ آپ اس دفعہ جب جمعے کی نماز کے لیے جائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صفیں کاؤنٹ کر لینی ہے کہ کتنی صفیں ہیں، اور صرف ایک صف کا آپ نے جو ہے وہ جتنے لوگ اس صف میں موجود ہیں وہ کاؤنٹ کر لینے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو آپ نے ان ساری صفوں سے ملٹیپلائی کر لینا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج جمعے کی نماز میں کتنے لوگ آئے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی جمعے کی نماز کے بعد آپ نے عصر کی نماز یا اگلے دن فجر کی نماز میں آپ نے جانا ہے، اور آپ نے صفیں کاؤنٹ کر لینی ہے، اور آپ نے وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں وہ کاؤنٹ کر لینے ہیں۔ اب جتنے لوگ جمعے کی نماز کے لیے آئے تھے اور جتنے لوگ فجر کی نماز یا عصر کی نماز کے لیے آئے تھے، آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں، اس کی آپ نے پرسنٹیج نکال لینی ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا حشر یہ چاہتے ہیں، ان کا عمل یہ چاہتا ہے کہ ان کا حشر فرعون اور قارون کے ساتھ کیا جائے۔ اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ آئیے میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات المصابیح میں موجود ہے اور مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرما رہے تھے، تو انہوں نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے یہ کہا کہ جو لوگ نماز کی حفاظت اور پابندی کرتے ہیں، یہ نماز قیامت والے دن ان کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات ہوگی، اور جو لوگ اس کی حفاظت نہیں کرتے، یہ نماز ان کے لیے، یہ نماز کا چھوڑنا پھر ان کے لیے کوئی نور اور کوئی دلیل اور کوئی نجات نہیں ہوگی، اور ان کا حشر جو ہے وہ قیامت والے دن فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب کتنی سخت وعید ہے، آپ خود سوچ لیں، اور اب آپ اس حدیث کی بیس کے اوپر یہ سوچ لیں کہ کتنے % لوگ ان کا یہ طرز عمل یہ چاہتا ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو۔ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم احادیث کو پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر سوچتے کبھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو حدیث کی بات ہوگی، قرآن مجید کے اندر سورہ المدثر آپ پڑھیں تو وہاں بھی ایک رونگٹے کھڑے کرنے والی جو ہے وہ ایک آیت موجود ہے۔ اگر آپ سورہ المدثر کی آیت نمبر 40 سے 46 تک پڑھیں تو وہاں پہ ایک مکالمہ ہوا ہے۔ جنت والے جو ہیں وہ جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تھی جو تمہیں اس جہنم میں لے آئی ہے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں جہنم میں لے آئی ہے؟ تو آگے سے جو جہنم والے کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے آیت جو ہے یہ کلیئرلی بتا رہی ہے، احادیث بھی کلیئرلی بتا رہی ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ جہنم میں ہوں گے، اور حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا حشر قارون اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ یہ کسی بزرگ کی بات نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، کسی عامل کی بات نہیں ہے، یہ کسی بھی انسان کی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، دلیل ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں، اور اس کے اوپر اگر ایمان ہے کہ یہ جو قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے سچی ہوتی ہے ہمیشہ، تو اس کے اوپر یقین بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حفاظت اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔